الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، شان صحابہ اور مقام اہل بیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آنے کے بعد پہلوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے حوالے سے ذرہ بھر بھی، ہلکی سی بھی کوئی خلش پیدا نہ فرمانا۔ گویا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ صف اول کے وہ مسلمان جن کا تعارف ابھی ہم اپنے بزرگوں سے مولانا ظہور احمد علوی صاحب اور نذیر احمد فاروقی صاحب حافظہم اللہ ان سے سن رہے تھے، اس جماعت کے اور اس صف اول کے مسلمانوں کے مقام، ان کی شان اور ان کی عظمت کے حوالے سے قرآن نے ہمیں یہ درس دیا کہ بعد میں آنے والی امتیں ان کے لیے یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا محمد یعقوب طارق صاحب حفظہ اللہ نے بڑی خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کر کے ہمارا مافی ضمیر اور ہماری سب کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہم ان کے ایک ایک حرف کی تائید کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بل انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان میں امن کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نفاذ اسلام کے لیے بھی ایک بنیادی اینٹ کا کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ جس طرح قادیانیت کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ہمارے علماء نے کردار ادا کیا تھا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، زبان دراز کرنے والوں کے حوالے سے یہ بل ایک بہترین اور یہ کاوش ایک بہترین مثال قائم کر کے ایک تحریک کو جنم دے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے حضرت اقدس مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب فرما رہے تھے، ہمیں بڑے ہی سنبھل کے قدم کو اٹھانا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ، چونکہ قانونی معاملات ہیں، اس میں جذباتیت کی بجائے بہت گہرائی کے ساتھ، سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا ہے۔ اور یقیناً ہم دین سے وابستگی رکھنے والے طلباء ہوں یا علماء، وہ تو ایک تائید ہیں ان لوگوں کے لیے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا حوصلہ بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے لیے کلمہ خیر کہیں اور ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے کوشش کریں۔ اور جیسے مولانا یعقوب طارق صاحب حفظہ اللہ نے سوشل میڈیا کے اس دور کی اہمیت کے حوالے سے ہماری توجہ تھوڑی سی اس طرف ڈائیورٹ کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بنیادی کام ہے جو بل کے ساتھ بھی، بل کے بعد بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس میں قرآن حکیم نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، چونکہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے ہمیں اصول دیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ وہ جاہل ہیں، ان سے اعراض کر لیجئے۔ کچھ لوگوں کے لیے اصول یہ دیا ہے کہ اگر ان کی بات بہت اثر پذیری حاصل کر رہی ہو تو جواب دینا ہے الا انہم هم السفہاء۔ کچھ کے لیے کہا ہے کہ ڈائریکٹ جواب نہیں دینا، بلکہ انڈائریکٹ وے میں کہنا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو کہا سنکتب، ہم لکھ رہے ہیں، کہہ لو جو کچھ کہنا ہے۔ تو ہر انداز سے، ہر اعتبار سے ہمیں اس پہ کام کرنا ہے
اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے انتہائی قابل احترام بھائیوں، علماء، مشائخ کو، بالخصوص اہل سنت علماء کونسل کے تمام ذمہ داران کو، قاضی شبیر صاحب، پیر شفیق الرحمان صاحب، اور ہمارے مندوب مولانا محمد یعقوب طارق صاحب، اسی طرح بلال کیانی صاحب اور باقی ان کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس قافلے کو، اس پورے کے پورے تحریک کے ہراول دستے کو تحریک دی ہے، اور اسی طرح کی انشاءاللہ یہ اگر میٹنگز، یہ کنونشنز، یہ اجتماعات جاری رہیں گے تو اس کا ایک اچھا اثر اور اچھا پیغام جائے گا کہ ہم قانون سے اور قانونی طریقے سے صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تحفظ کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ علماء اہل حدیث کی تاریخ اس حوالے سے گواہ ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے بڑے بھرپور انداز میں وطن عزیز پاکستان کے اندر اس فتنے کو بھانپتے ہوئے برملا آ کر اظہار بھی کیا اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کی۔ تو انشاءاللہ یہ ہراول دستہ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور بریلوی علماء کی قیادت میں سمجھتا ہوں اس ملک میں امن کے خواہاں ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انصاف پسند اہل تشریع میں بھی موجود ہیں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، جو حقیقتاً اس طرح کی تحریکوں پر خوش ہوئے ہیں کہ یہاں پر کسی کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مقدسات پر اپنی زبان دراز کرے، لوگوں کے یہاں قابل احترام شخصیتوں کے حوالے سے کوئی بات کرے، جبکہ یہاں تو برملا چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کر نہ جانے کتنی بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے یقیناً سلطان کی بھی ضرورت ہے اور سلطان دلیل والے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک کام ہمارا ہے، ایک کام قانون سے متعلقہ لوگوں کا ہے، ان کو وہ کرنے دیجیے، ان کے لیے ہم دعائیں بھی کریں، ان کے دست و بازو بھی بنیں، اور دوسرا کام ہمارا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے جہاں بھی جس حد تک بھی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اٹھائیں۔ اور میں پھر دوبارہ اہل سنت علماء کونسل کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے تمام اراکین، ممبران جنہوں نے اس حوالے سے کوشش کی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں پر جو بھی فتنے ہیں ان سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔